پیارے بھائیوں، ہم اور آپ ابھی اپنے کام کی چند باتیں اور چند نصیحتیں سن رہے تھے. ان کے اوپر عمل کرنا اور ان کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا بڑی ضروری چیز ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنی زندگی میں قرآن مجید اور فرقان حمید کو اپنی زندگی میں اور اس کا ایک حصہ بنانے کی کوشش کریں. ہماری زندگی سے اگر قرآن مجید نکل جائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی سے برکت نکل جائے گی. ہم اور آپ کتنے آج ایسے ہیں جو قرآن مجید کو پڑھنا نہیں جانتے. کتنے ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کو پہلے بچپن میں پڑھ لیا تھا لیکن آج وہ بھی ہم سے بھول گئے، ہم اس کو یاد نہیں رکھتے. کتنے لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں لیکن نماز میں کیا کیا صورتیں پڑھنی چاہیے وہ صورتیں ان کو معلوم نہیں ہیں. تو قرآن مجید کو ہماری زندگی میں آنا چاہیے اور اس سے ہمیں اپنے لیے حفظ جان بنانا چاہیے اور اس کے لیے ہمیں پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ قرآن مجید اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں اور آپ کو دیا ہے، یہ قرآن مجید اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے، ہماری آپ کی آسانی کے لیے بسا اوقات چھوٹی چھوٹی صورتوں میں تقسیم کیا ہے اللہ تعالیٰ نے، جسے ہر انسان یاد کر سکتا ہے. یہ سورہ جزء عامہ کی صورتیں ہیں، سورہ قل اللہ احد ہے، قل فرق ہے، قل اعوذ برب الناس ہے. یہ صورتیں انسان آسانی سے یاد کر سکتا ہے. قل یا ایھا الکافرون ہے. یہ انسان اگر اپنی زندگی میں اس کا ایک حصہ بنا لے انہی چیزوں کے پڑھنے کا تو یہ اس کے لیے بڑی برکت کا سبب بن سکتا ہے. مثال کے طور پر سورہ اخلاص چھوٹی سی صورت ہے، چھوٹی سی صورت ہے، 4 آیتیں اس کے اندر ہے بس صرف. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. یہ چھوٹی سی صورت ہے لیکن اس صورت کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان فرمایا کہ یہ قرآن کے 1/3 حصے کے برابر ہے. قرآن کے اس صورت کو پڑھا تو گویا قرآن کا کسی نے کتنے پارہ پڑھا جی؟ 1/3 کتنا ہوگا؟ 10 پارہ گویا قرآن پڑھا. ایک سورت چھوٹی پڑھ لیا کتنا پڑھا گویا کہ 10 پارہ قرآن پڑھا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سورت کی بڑی اہمیت بیان کرتے تھے. ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں موجود تھے اور صحابہ کرام سے کہا اکٹھے ہو جاؤ. صحیح مسلم کی روایت ہے، اکٹھے ہو جاؤ، ادھر آ جاؤ. صحابہ کرام سارے کے سارے آپ کے گرد اکٹھے ہو گئے اور کہا کہ میں تمہارے سامنے قرآن مجید کا 1/3 حصہ پڑھنے جا رہا ہوں. کتنا حصہ؟ 1/3 حصہ، یعنی گویا کی 1/3 جسے کہتے ہیں آپ لوگ، گویا کی قرآن مجید کے پورے 30 میں سے گویا 10 پارہ پڑھنے جا رہا. تمام صحابہ کرام جمع ہو گئے اور اطمینان سے بیٹھے، اس لیے 10 پارہ پڑھنے کے اندر کچھ وقت لگے گا، ایسے ختم نہیں ہو جائے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف سورہ قل هو اللہ احد کی تلاوت فرمائی اور بس، اور اپنے گھر چلے گئے. صحابہ کرام نے سوچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید کوئی ضروری کام پڑ گیا، یاد آ گیا آپ کو، یا آپ کے اوپر وحی نازل ہو رہی ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں چلے گئے ہیں؟ گھر چلے گئے. بیٹھے انتظار کر رہے ہیں سب لوگ کہ اگر آپ ابھی آئیں گے تو باقی جو قرآن کا حصہ وہ ہمیں سنائیں گے بھی. تو 10 پارے کا بھی ایک حصہ بھی نہیں ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ آئے اور دیکھا صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ نے فرمایا تم لوگ کیا دیکھ رہے ہو، کیا انتظار کر رہے ہو؟ صحابہ نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کہا تھا کہ ہم 1/3 قرآن پڑھنے جا رہے ہیں، اسی کے ہم انتظار میں ہیں. آپ نے فرمایا اللہ کی قسم یہ سورہ اخلاص جو ہم نے تمہارے سامنے پڑھی ہے یہ قرآن مجید کا 1/3 حصہ ہے. گویا اس سورت کو اگر کوئی آدمی پڑھ لیتا ہے تو کتنا پڑھ رہا ہے قرآن کا؟ 1/3 پڑھ رہا ہے. کتنی بڑی اہم سورت ہے. اور ساتھیوں اسی پر بس نہیں ہے، اس سورت کو پڑھنے کی اور ساتھ ساتھ ہمیں اس کے معنی کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے. کیا چیز ہے یہ؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے اتنی اہمیت دی ہے کہ صحیح بخاری ہی میں ہے، مائی عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فوجی ٹولی روانہ فرمائی اور اس کا امیر ایک صحابی کو بنا دیا. وہ صحابی جب جاتے اور لوگوں کو نماز پڑھاتے تو آخری رکعت کے اندر قل هو اللہ احد ضرور پڑھا کرتے تھے. کیا پڑھتے تھے؟ قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے. ان کی اس عمل کو دیکھا کہ اللہ کے رسول کے عمل کے مطابق نہیں ہے، لہذا لوگ ان کے اوپر نقد کرنے لگے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب آئے تو شکایت کی کہ یہ شخص تو ایسا کر رہا تھا. آپ نے پوچھا، اس سے تم نے پوچھا نہیں، ان سے سوال کیا، تم نے پوچھا نہیں آخر ایسا کیوں کرتا ہے، ایسا کیوں کر رہے تھے وہ؟ تو جب ان سے پوچھا گیا یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ چونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت بیان کی گئی ہے اس لیے میں اس صورت سے محبت کرتا ہوں. تو آپ نے فرمایا جا کر کے اس سے بتا دو کہ جب تم اس سے محبت کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرتا ہے.
اس صورت کو سے تم اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے. تو ساتھیوں یہ صورت بڑی اہم ہے. مجھے اس بات پر آئی کہ صبح و شام جو ہمارے بھائی کہہ رہے تھے ذکر کا, تو اس صورت کو ہمیں اور آپ کو اپنے ذکر کا ایک حصہ بنانا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس صورت کو کتنا پڑھا کرتے تھے؟ فجر کی جو 2 سنتیں پڑھتے تھے, پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل اللہ احد, آپ پڑھا کرتے تھے. وتر کی نماز میں آخر کی 2 رکعتوں میں, 3 رکعت وتر ہوتی ہے نا, آخر کی 2 رکعت, پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی اور دوسری رکعت میں قل یا ایھا الکافرون اور تیسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھا کرتے تھے. آپ لوگ عمرہ کرنے جاتے ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حج کیا تھا, حج کے موقع پر جب آپ نے طواف کیا اور طواف سے فارغ ہو کر کے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنے گئے, تو آپ نے پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری رکعت میں قل اللہ احد پڑھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر فرض نماز کے بعد آپ آیت الکرسی کے بعد قل هو اللہ احد, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس پڑھا کرتے تھے. بلکہ عقبہ ابن عامر کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے عقبہ, اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر یہ صورتیں نازل کی ہیں, جو آدمی صبح کو 3 بار پڑھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمام مشکلات کو دور کر دے گا. تو یہ صورت سورہ الاخلاص, اس کے ساتھ قل اعوذ برب الفلق, قل رب الناس, یہ صورتیں صبح اور شام یہ پڑھنے کی صورتیں, ان کا اہتمام کرنا چاہیے. اب اگر ہم اس صورت کے فضائل بیان کرنا چاہیں, صورت کے فضائل, خاص طور سورہ الاخلاص کے فضائل بہت زیادہ ہیں. بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے, صحیح بخاری میں روایت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے, ان کے بارے میں کہا گیا, قباء کے اندر وہ امام تھے, امامت کرتے تھے, وہ سب سے پہلے سورہ فاتحہ کے بعد قل هو اللہ احد پڑھتے, اس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے لمبی سی. ہر نماز کے اندر ان کا روزانہ ان کا یہ معمول تھا. تو ان سے لوگوں نے کہا کہ ایسا کیجئے, یا تو آپ صرف یہی سورت پڑھیے, دوسری سورت کیوں ملاتے ہیں, یا کوئی دوسری سورت اس کو آپ نہ پڑھیے, اس کو نہ ملائیے. تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی دیکھو, اگر ایسے ہی میں امامت کروں گا, اگر میرے پیچھے امامت کرنا ہے, مجھے میرے پیچھے نماز پڑھنا ہے تو پڑھو, ورنہ میں امامت نہیں کرتا. لیکن چونکہ لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور سب سے اچھے تھے, قرآن پڑھے ہوئے تھے, ادھر وہ خاموش ہو گئے. اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس خبر گئی تو آپ نے فرمایا کہ ایسا وہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا اس کی محبت تمہیں جنت میں لے جائے گی, یا اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرتا ہے. تو اس صورت کے فضائل بہت زیادہ ہیں, لیکن ساتھیوں ہمیں جو سب سے اہم ہے سوچنا چاہیے کہ آخر اس صورت کے اندر اللہ کیا فرما رہا ہے کہ اتنی اہمیت اس صورت کی بیان کی گئی. اس میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ صرف 4 جملے ہیں ساتھیوں. پہلا جملہ ہے قل هو اللہ احد. آپ یہ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلا ہے, اللہ اکیلا ہے, وہاں پر کوئی اور نہیں جو کسی کی مشکل دور کرے. دنیا مسلمانوں کے نزدیک کوئی اور نہیں ہے کہ مسلمان اس کو سجدہ کرے. مسلمانوں کے ہاں اللہ کے علاوہ غوث اعظم کوئی اور نہیں ہے. مسلمانوں کے یہاں دستگیر اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے. مسلمانوں کے یہاں کوئی ایسی نہیں جو اس کی مشکل کو دور کر دے. کون ہے؟ صرف اللہ ہے. قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیجئے کہ اللہ اکیلے ہے. اس لیے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ بلکہ مکہ مکرمہ ہی میں آپ نے یہ دعوت دی, تو جانتے ہیں آج بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ جو وہابی لوگ ہیں ان تو ولی کو مانتے ہیں, ان کے پاس کوئی ولی ہے ہی نہیں. ہے کہ نہیں؟ بتاؤ کس کو ولی مانتے ہو تم, کس کے بھروسے رہو, کون تمہاری سفارش کرے گا قیامت کے دن؟ تو وہ کہے کہ آخر جس رب کی طرف آپ دعوت دے رہے ہیں اس کا نسب نامہ کہاں, وہ کہاں پیدا ہوا, کہاں پلا بڑھا ہے, اس کی کرامت کیا رہی ہیں, وہ کیا کیا کرامتیں دکھاتا رہا ہے. ہمارے یہاں مصیبت یہی ہے کہ انسان مر جاتا ہے, اتنا مجبور ہوتا ہے کہ اپنے آپ قبر میں نہیں جا پاتا. اس کو آپ اپنے ہاتھ سے نہلاتے ہیں, کفناتے اور قبر میں لے جا کے دفن کرتے ہیں. اور پھر جب قبر میں دفن کر دیا جاتا ہے تو مشکل کشا بن جاتا ہے, لوگ بگڑی بنانا شروع کر دیتا ہے وہ, یعنی خود اپنے ساتھ اپنے پائے پہ قبر میں نہ جا سکے. اور پھر کتنا بڑا بن جاتا ہے کہ اسی قبر کو سجدہ کرتے ہیں لوگ, چادر چڑھاتے ہیں. یہ ہماری اسی کو کرت کرتے ہوئے اسی کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل هو اللہ احد. آپ کہہ دیے کہ وہ کیا ہے؟ اللہ اکیلا ہے. اللہ کس بات میں اکیلا ہے؟ اللہ اپنی ذات میں بھی اکیلا ہے, اس جیسی کوئی دوسری ذات نہیں ہے. اللہ اپنی شان میں بھی اکیلا ہے, ویسی شان کسی اور کی شان نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کام میں بھی اکیلا ہے, ویسا کام کسی اور کا کام نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی شان ہی نرالی ہے, کوئی اس جیسا نہیں ہے. وہی مارتا ہے, وہی جلاتا ہے, وہی روزی دیتا ہے, وہی کسی کو کسی کی بگڑی بناتا ہے اور کسی کی بنی ہوئی کو وہ بگاڑ دیتا ہے. کسی کو اولاد دیتا ہے, کسی کو بیٹا دیتا ہے, کسی کو بیٹی دیتا ہے, کسی کو بیٹا بیٹی دونوں دیتا ہے, کسی کو کچھ بھی نہیں دیتا.
یہ کام کس کا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ کا ہے. قل هو اللہ احد، آپ کہہ دیے کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ اکیلا ہے، کسی کی بگڑی بنانے والا کوئی نہیں ہے. کوئی ایسی ذات نہیں جسے پکارا جائے کہ میری بگڑی بنا دینا. کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ. اللہ الصمد، اللہ صمد اور بے نیاز ہے. صمد کس کو کہتے ہیں؟ جس کے سب محتاج ہو وہ کسی کا محتاج نہ ہو، وہ صمد ہوا کرتا ہے. جس کے پاس سب لوگ جائیں اپنی ضرورت لے کر کے، وہ کسی کے پاس نہ جائے. جو سب کا سردار ہو، اس سے بڑا سردار کوئی نہ ہو. جو سب سے بڑا عالم ہو، اس سے بڑا عالم کوئی نہ ہو. جو سب سے زیادہ طاقت والا ہو، اس سے بڑی طاقت والا کوئی نہ ہو. یہ ہے صمد. اس لیے کہ اس دنیا میں جتنے لوگ ہیں، مثال کے طور پر عالم ہے، کوئی بھی عالم نہیں کہ اس سے بڑا کوئی عالم نہ پایا جائے. یہاں تک کہ معاملہ کہاں تک جائے گا؟ تمام عالموں سے بڑا عالم کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. اسی طریقے سے دنیا میں اچھے اچھے پہلوان اور طاقتور ہیں، لیکن کوئی ایسا طاقتور نہیں جس سے بڑا طاقتور اللہ نے پیدا نہ کیا ہو. ایسا کوئی طاقتور. اسے دیکھیں، بڑے بڑے پہلوانوں کے قصے پڑھیں آپ. ایک دن ہمیشہ ہر میدان میں ہر جگہ پچھاڑتے رہتے ہیں، لیکن ایک دن خود پچھڑ جایا کرتے ہیں. وہ کسی پہلوان کو آپ نہیں دیکھے ہوں گے جو کبھی ہارتا نہ ہو. وہ ضرور ہارتا ہے اپنی زندگی میں ایک بار یا دو بار. ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں جا رہے تھے. آپ اپنی اونٹنی، آپ کی اونٹنی جو عذبہ تھی، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی بھی اس اونٹنی سے آگے نہیں بڑھ پاتا تھا، سب سے آگے رہا کرتی تھی. لیکن ایک بار راستے میں ایک بدو مل گیا. صحیح بخاری کے اندر روایت ہے، قصہ ہے. ایک بدو مل گیا اور وہ بدو کہتا ہے کہ میں آپ سے مقابلہ کروں گا، دوڑاؤں گا. دوڑانے لگا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ گئی اور وہ آگے بڑھ گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی پیچھے رہ گئی اور وہ آگے بڑھ گیا. صحابہ کرام کو بڑی تکلیف ہوئی کہ آج تک یہ اونٹنی کبھی نہیں پیچھے رہی، آج سب سے آگے آج پیچھے رہ کے اس سے دوسرا اونٹ آگے بڑھ گیا ہے. تو آپ نے فرمایا پریشان نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا میں جس چیز کو بلند کرتا ہے تو ایک نہ ایک دن اسے نیچا بھی کر دیتا ہے. تو اس دنیا میں کوئی بھی ہے اس سے اونچا، چاہے علم میں ہو، طاقت میں ہے، صلاحیت میں ہے، کسی بھی چیز میں ہے، وہ فوق کل ذی علم علیم. لیکن اللہ سے اونچا کوئی نہیں ہے. سب سے اونچا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ ہے. چاہے علم میں ہے یا طاقت میں ہے، سخاوت میں ہے، حلم اور بردباری میں ہے. بہت برداشت کرنے والوں کو آپ نے دیکھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ اس کے بیٹے کو قتل کر دیا لیکن پھر بھی صبر کر گیا. لیکن اللہ تعالیٰ سے بڑا صبر کرنے والا کوئی دوسرا نہیں ہوگا. تو اللہ الصمد، اللہ سب سے اونچا ہے. کہہ دیجیے آپ، اللہ بے نیاز ہے، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے. اور اس کی بے نیازی کا یہ عالم ہے کہ لم یلد ولم یولد، نہ تو اس کو کسی نے جنا ہے اور نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے. کیا معنی ہوا؟ یعنی نہ اس کا کوئی باپ ماں اس کے ماں ہے اور نہ وہ کسی کا باپ اور ماں ہے. سمجھ رہے نا؟ نہ اس کا کوئی بیٹا ہے اللہ تعالیٰ کا اور نہ ہی وہ کسی کا بیٹا ہے. وہ اس سے بالکل بری ہے. اللہ تعالیٰ کا کوئی بیٹا نہیں ہے. جیسے کہ یہودیوں نے کیا کہا کہ یہ حضرت عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. کرسچین نے کیا کہا؟ حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. مکہ کے مشرکین نے کیا کہا؟ فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں. اور مسلمانوں نے کیا کہا؟ جی مسلمانوں نے کیا کہا کہ اللہ کا بیٹا کون ہے؟ کوئی نہیں ہے. مسلمان سب سے آگے بڑھ گئے، سب سے آگے بڑھ گئے. انہوں نے کیا کہا کہ خود محمد ہی اللہ ہیں. کہا کہ نہیں کہا؟ مسلمانوں نے نہیں کہا ہے، کہا ہے. وہی جو مستوی عرش تھا خدا ہو کر بن کر ہو کر مدر اتر پڑا ہے مدینے میں مصطفیٰ ہو کر. جو خدا ہو کر عرش کے اوپر بیٹھا ہوا تھا مدینے میں کیا بن کر کے آیا ہے؟ مصطفیٰ. نعوذ باللہ من ذالک. یعنی مسلمان پیچھے کیوں رہے؟ یہود اور نصارہ سے بھی آگے بڑھ گیا. وہ تو یہیں تک کر رہے کہ ہاں بھائی اللہ کا بیٹا اور بیٹی ہے. لیکن مسلمانوں نے کہا تم ہم سے کہاں آگے جاؤ گے؟ ہم تو خود اللہ ہی کو نیچے لے آ رہے ہیں زمین کے اوپر، یہاں ہمارے ساتھ رہے گا وہ. حالانکہ اللہ فرماتا ہے لم یلد. جانتے ہیں یہ معمولی چیز ہے. صحیح مسلم شریف میں ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم کا بیٹا مجھے گالی دیتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے، مجھے برا بھلا کہتا ہے. وہ کیسے کہتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا ہے، حالانکہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا ہے. لم یلد ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا ہے، نہ اس نے کسی کو جنا ہے، نہ اس کو کسی نے جنا ہے. یعنی نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے. اللہ تبارک و تعالی، اسی لیے اللہ تعالی نے
فرعون کے بارے میں کیا فرعون کیا کہتا تھا کہ ہاں بھائی انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا خدا ہوں، لیکن اتنا مجبور تھا کہ اپنے لیے بیٹا نہیں پیدا، اس کے پاس بیٹی ہی بیٹی تھی، بیٹا نہیں تھا اس کے پاس، فرعون کے پاس بیٹا نہیں تھا، اسی لیے موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہے نا، موسیٰ علیہ السلام کو اپنا بیٹا بنایا ہے، حالانکہ دنیا میں انا ربکم الاعلی، تو کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی علامت یہ ہے، اسی لیے قرآن مجید میں ایک جگہ نہیں، دو جگہ نہیں، جگہ جگہ اللہ تعالیٰ اس کی تردید کی ہے کہ اللہ کا کوئی بیٹا اور کوئی بیٹی، اس لیے کہ بیٹا ہونا ایک قسم کی مجبوری ہے انسان کے ساتھ، کہ مجبور ہے کہ اس کے بعد اس کی گدی کو کون سنبھالے گا؟ اس کا بیٹا سنبھالے گا۔ آپ کے مر جانے کے بعد آپ کی زمین کس کو ملے گی؟ جی بیٹے کو ملے گی۔ آپ کو کس سے ملی ہے؟ آپ کے باپ سے ملی ہے۔ آپ کے باپ کو کس سے ملے ہوگی؟ ان کے باپ سے ملی ہوگی۔ یہی سلسلہ تو ہے کہ نہیں سلسلہ ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ نہ مرنے والا ہے، ہمیشہ سے ہے، اور ہمیشہ اسے اولاد کی ضرورت کیا ہے؟ اولاد کی ضرورت اس کو ہوتی ہے جو اپنا جانشین بنانا چاہے، کسی کو تو اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ تو لم یلد ولم یولد، اللہ نے نہ کسی کو جنا ہے اور نہ ہی اس کو کسی نے جنا ہے، یعنی نہ اس کا کوئی باپ ہے نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ وہ خدا ہے، جیسے کہتے ہیں خود اپنے آپ آیا، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کا نہ کوئی پہلے اس کے کچھ تھا نہ اس کے بعد کچھ رہے گا، ہمیشہ وہ ہے۔ تو خیر لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، ولم یکن له، اور حقیقت یہ ہے لم یکن له کفوا احد، نہیں ہے کوئی اس جیسا، اس کے مثال، اس کے مشابہ کوئی بھی نہیں ہے، جیسا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ جتنے لوگ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سے تشبیہ دینا یہ اللہ تعالیٰ کی شان کے خلاف ہے، اللہ تعالیٰ کی شان کے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جس طریقے سے اللہ مارتا ہے میں بھی مار سکتا ہوں، جس طریقے سے اللہ جلاتا ہے میں بھی جلا سکتا ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ بارش نازل کر سکتا ہے میں بھی بارش نازل کر سکتا ہوں، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں ہے نا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دعوت پیش کیے تو ایک حاکم اس وقت کہتا تھا بدماش، اور رب بنا بیٹھا تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہتا ہے کہ فمن ربک، تمہارا رب کون ہے؟ اے ابراہیم تمہارا رب کیا ہے؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا ہے اور جلاتا ہے، هو یحیی و یمیت، وہی مارتا اور جلاتا ہے۔ ساتھیو دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے، کوئی بھی ایسی ذات نہیں ہے، نہ انسان ہے نہ فرشتہ ہے جو کسی کو مارتا اور جلاتا ہو۔ اسی لیے بسا اوقات دنیا کے سارے لوگ مل کر کے کسی انسان کے مارنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن نہیں مار پاتے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معمولی لوگوں نے کوشش کی ہے مارنے کی، معمولی کوشش کی ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اس نے پوچھا کہ تمہارا رب کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مارتا اور جلاتا ہے۔ اس نے کہا یہ کون بڑی بات ہے، تو میں بھی کر لیتا ہوں، وہ کہا کر لیتا ہوں میں، وہ بھی کہا کہ ٹھیک ہے۔ دو قیدی کو بلایا، ایک قیدی وہ تھا جو پکا مجرم تھا، اسے قتل ہونا تھا، اور ایک قیدی وہ تھا جو معصوم تھا، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا، اس نے کبھی کوئی گناہ نہیں کیا تھا۔ تو جس نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، جسے زندہ رہنا تھا، اسے قتل کر دیا، اور جو مجرم تھا اسے قتل ہونا تھا اسے چھوڑ دیا، کہا یہ دیکھو اس کو مرنا تھا ہم نے اس کو جلا دیا، اس کو جینا تھا ہم نے اس کو مار دیا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اچھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نبیوں کو اللہ تعالیٰ مناظرہ کرنے کا بڑا اچھا فن دیتا ہے، بڑا اچھا فن دیتا ہے، اچھی طریقے سے مناظرہ کرنا جانتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اس طریقے سے اگر ہم اس کو سمجھاتے رہیں موت اور زندگی کا فلسفہ کیا ہے تو سمجھے گا نہیں۔ کہا اچھا تم یہ کر سکتے ہو تو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ میرا رب سورج کو مشرق سے نکالتا اور مغرب میں ڈبو دیتا ہے، تم ایسا کرو کہ مغرب سے نکالو اور مشرق میں ڈبو دو۔ اگر تم رب ہو، تمہارا رب کیا کرتا ہے؟ روزانہ سورج کہاں سے نکلتا ہے؟ پورب سے نکلتا ہے مشرق سے، اور کہاں ڈوبتا ہے؟ پچھم میں جا کر کے۔ تم ایسا کرو کہ ایک دن سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب کی طرف ڈبو دو۔ اب خاموش ہو گیا، کوئی آواز اس سے بات ہی نہیں بن پا رہے، کیا کرے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں ہے، نہ مارنے میں، نہ جلانے میں، نہ کھلانے میں، نہ فیصلہ کرنے میں۔ اسی لیے ساتھیو اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہوتا ہے اسے ہر انسان کو سمجھنا چاہیے کہ یہ فیصلہ کیا ہے، حق کے اوپر ہے۔ ہمارا فیصلہ غلط ہو جائے گا، اللہ کا فیصلہ ہماری طرح سے نہیں ہوتا ہے۔ مجھے ایک بات یاد آئی، میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فیصلہ حق ہوا کرتا ہے۔ ایک بڑے عالم ہیں، ان کی زبانی ایک بار میں نے سنا، بس اسی بار میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بار میں نماز پڑھا کر کے نکلا مسجد سے، تو ایک شخص دروازے میں کھڑا ہو گیا، کہا کہ تمہیں اس مسجد میں خطبہ دیتے ہو؟ کہا کہ ہاں۔ تمہیں اس مسجد کے امام ہو؟ کہا کہ ہاں۔
کہا اچھا یہ بتلاؤ کہ ایک شخص جو اسی دکان میں کام کرتا تھا, روزانہ دکان کھولتا تھا, شریف آدمی تھا, اپنے بچوں کا پیٹ پالتا تھا, اور آج ایسا ہوا کہ باہر ایک شور سنائی دیا تو اس اپنا سر نکال کر کے وہ شخص دیکھنے لگتا ہے تو اچانک ایک گولی آتی اس کے سر میں لگی اور وہ ختم ہو گیا. ختم تو نہیں ہوا, البتہ یہ ہے کہ وہ بالکل اپاہج ہو گیا ہے, اس کے ہاتھ پیر اب کام نہیں کرتے. تو آخر اس کی کون سی غلطی تھی؟ یہ غریبوں اور مسکینوں اپنے یتیم اپنے بچوں کا کی پرورش, آخر اس کی غلطی کیا تھی کہ جو اس نے ایسا کیا ہے؟ تو اب مولوی صاحب کہتے ہیں مجھ سے کوئی جواب نہیں بن پایا, بھائی میں کیا بتاؤں, لیکن کہا ہمیں اتنا یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ سچ ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ کا فیصلہ حق ہوتا ہے, مجھے اتنا یقین ہے. کہا کہ ابھی 10 دن گزرے تھے یا 20 دن گزرے تھے تو میرے مسجد میں جو مدرسہ چلتا تھا اس کا جو پرنسپل تھا وہ مجھ سے بتانے لگا, کہا کہ آج سے ٹھیک 20 دن پہلے کی بات ہے کہ ایک شخص میں نیچے مندر پر ہوں, میرے اوپر رہتا ہے, وہ اوپر رہتا تھا, وہ اپنے بھتیجوں کا حق مارے ہوا تھا, اپنے بھتیجوں کو ان کا حق نہیں دے رہا تھا. بھائی کے انتقال کے بعد ساری ان کی جائیداد پر قبضہ کر لیا ہے اور وہ بھتیجے بیچارے در در پھر رہے ہیں. لوگوں سے سفارش کی, یہاں تک کہ فلاں شیخ جو بڑے عالم ہیں ان سے سفارش کیا کہ جا کر کے ان سے ایک پاس گیا کہ ان سے کہو کم سے کم میرا جو حق بنتا ہے میرے والد کا وہ تو دے دے, لیکن دینے کے لیے تیار نہیں. چنانچہ ان شیخ نے بلوایا اس کو اور کہا کہ بھائی اللہ سے ڈرو, تمہارے بھتیجے ہیں, تمہارے بچے ہیں, تمہارے خاندان, ان کو تو ان کا حق دے دو نا. تو ان کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتا ہے. آپ کون ہوتے ہیں درمیان میں دخل دینے والے؟ یہ میرا معاملہ ہے اور ان کو معاملہ ہے, جاؤ ان کو جہاں جانا ہے. آپ کون ہوتے ہیں درمیان میں دخل دینے والے؟ آپ کا کیا حق بنتا ہے؟ تو ان مولوی صاحب نے جو قاری صاحب تھے انہوں نے بلوایا ان بچوں کو اور کہا کہ بچوں دیکھو وہ حق دینے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اگر تم کیس لے جاؤ, کورٹ میں اپنا کیس لے جاؤ تو تمہارا چچا ہے, معاملات کیا ہیں اور بگڑتے جائیں گے, اختلاف بڑھتا جائے گا, کورٹ میں کس کے حق میں فیصلہ ہوتا ہے. ایسا کرو یہ سب کچھ چھوڑ دو تم اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کا دروازہ کھٹکاؤ کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے کو حل کر دے. کہا شیخ نے یہ بات رات کے ٹھیک 9 بجے ان بچوں سے کہی تھی. کہ بجے ٹھیک 9 بجے رات کو. دوسرے دن صبح کو دن کو 9 بجے جسے گولی لگتی ہے یہ وہی شخص تھا جو بچوں کا مال ہڑپ کیے ہوئے. ظاہر دیکھنے والوں نے کہا کہ ہاں اس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے, لیکن حقیقت میں تو ایسے بہت سے چیزیں. تو بات یہاں سے نکلی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرح کوئی بھی نہیں کسی بھی چیز میں, نہ فیصلہ کرنے میں, نہ روزی دینے میں, نہ اپنی ذات میں, کسی بھی چیز میں اس طرح کوئی ہے ہی نہیں ہے. لیسا کمثلہ اس کے مثل کوئی نہیں ہے. تو ساتھیوں بات یہاں سے نکلی تھی کہ یہ قرآن مجید کی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں انہیں ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی کا ایک حصہ بنانا چاہیے. ہمیں اور آپ کو ان کا پڑھنا ہے, ان کا سمجھنا ہے, ان کا سیکھنا ہے, اس کے لیے کوشش کرنی چاہیے. یہ صورتیں جو ہمارے لیے بڑی جہاں ایک طرف ہمارے لیے برکت کا سبب ہیں, وہیں اگر ہم اس کے اوپر جو ہے سمجھنے کی کوشش کریں تو ہماری زندگی کے اندر عمل میں تبدیلی بھی آ سکتی ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کے یہاں پر بیٹھنا, یہاں جمع ہونا قبول فرمائے. یہاں جمع ہونے کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں قرآن کو داخل کر دے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.